گھر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر دیہاتوں میں خصوصاً وہ والد کے فوت ہونے کے بعد جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کا اس میں حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ شہروں میں جہاں پہ مکانوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ عام طور پہ بیٹیاں بھی اپنا حصہ جو ہے نا وہ اس کا مطالبہ کرتی ہیں، اور بعض سعادت مند بیٹے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کو وہ خود بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، وراثت کی تقسیم ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کا متعلق جہاں تک وارد ہوا ہے کہ علم فرائض یعنی علم وراثت یہ سیکھو اور سکھاؤ، فإنہا نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ تو اس کا علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا اور اس کے مطابق وراثت کی تقسیم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے وراثت، مال وراثت اور ترکہ کیا ہوتا ہے، تو قرآن کی صحت نے واضح کر دی جو بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں ان میں ان کے جو وارث مرد ہیں ان کا حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ جائیں تو ان کی جو رشتہ دار خواتین ہیں وارث ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، یہ فرمایا ترک الوالدان، ترک کا لفظ ہے، اسی سے ترکہ بنائیں، جو کچھ وہ چھوڑ جائیں، کیا وہ صرف جائیداد ہے، فیکٹری ہے، دکانیں ہیں؟ فرمایا مما قل منہ او کثر، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے حصہ مقرر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تم پہ فرض کر دیا ہے کہ تم اللہ کے قانون کے مطابق اس کو تقسیم کرو۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ترکہ سے مراد وراثت، مال وراثت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں، تھوڑی ہوں، زیادہ ہوں، چھوٹی ہوں، بڑی ہوں، جن کا فوت ہونے والا شخص بوقت وفات مالک تھا، چاہے اسے خود وراثت کے طور پر وہ مال ملا یا اس نے خود کمایا یا اس کو کسی نے ہبہ کیا، اسے تحفہ دیا، جس چیز کا وہ مالک تھا، وہ پراپرٹی ہے، وہ گھر ہے، وہ گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ گاڑی ہے، وہ بینک بیلنس ہے، وہ کرنسی ہے، سونا چاندی ہے، حتیٰ کہ اس کے استعمال کے کپڑے، جوتے، جس چیز کا وہ مالک ہے وہ سارے کا سارا وراثت کے اندر آتا ہے۔ اور ورثہ باہم رضامندی سے اگر کسی کو زیادہ دینا چاہیں تو ان کو اختیار ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ان ورثاء میں کوئی چھوٹا بچہ بچی نہیں ہونا چاہیے جو بلوغت کی حد کو نہیں پہنچا۔ نابالغ بچہ بچی اگر ہو تو اس کا مال اس کو بہلا پھسلا کے کوئی لے لے تو یہ حرام ہے، اور وہ اپنی مرضی سے دے نہیں سکتا کیونکہ اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اس لیے اگر سارے کے سارے ورثاء بڑے ہیں اور وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس کے بعد باہمی رضامندی سے دے دیں کسی کو تو صحیح ہے۔ اس میں جو ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ عموماً جو تقسیم ہوتی ہے وہ زرعی زمین کی ہوتی ہے یا دکانوں کی ہوتی ہے یا فیکٹری وغیرہ کی۔ گھر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر دیہاتوں میں خصوصاً وہ والد کے فوت ہونے کے بعد جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کا اس میں حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ شہروں میں جہاں پہ مکانوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ عام طور پہ بیٹیاں بھی اپنا حصہ جو ہے نا وہ اس کا مطالبہ کرتی ہیں، اور بعض سعادت مند بیٹے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کو وہ خود بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس چیز کا وہ مالک تھا وہ سارے کا سارا ترکہ ہے۔ اور پھر اس میں جو فوت شدگان کی بیٹیاں ہیں، یعنی اب جو بیٹے ہیں ان کی وہ بہنیں ہو گئیں، تو بھائی بہنوں کو وراثت سے عموماً محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، تم پہ یہ فرض کرتا ہے، تم
تم پہ لازم کرتا ہے کہ فوت شدہ کے بیٹے بیٹیاں ہوں تو بیٹے کو بیٹی سے دگنا دے دو۔ ابھی بیٹا دگنے پر بھی راضی نہیں ہو رہا اور وہ سارے کا سارا ہڑپ کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے آبا اور تمہاری اولاد تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے لیے کون زیادہ نفع مند ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس کو تقسیم کرو، اس کے مطابق عمل کرو۔ ایک غلط فہمی اور پائی جاتی ہے کہ اگر باپ نے جو فوت ہو گیا ہے اس نے اپنے بیٹے کو یا کسی بیٹی کو اپنی زندگی میں کچھ دے دیا تھا تو اب کہتے ہیں وہ تو زندگی میں لے چکا تھا، اب تو اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ تو زندگی میں جو دیا ہوا ہے وہ وراثت کے اندر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ زندگی میں اگر دیں تو برابر تقسیم کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں، تو میری بیوی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ گواہ بناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی باقی اولاد کو بھی اس طرح غلام دے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد حسن سلوک میں برابر ہو، یعنی تم سے سب اچھا سلوک کریں؟ تو عرض کی جی ہاں۔ تو فرمایا پھر تم بھی سب کے ساتھ انصاف کرو۔ پھر فرمایا کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اگر گواہ بنانا ہے کسی اور کو بناؤ۔ تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ اگر باپ دے گا کسی کو تو وہ مالک تو ہو جائے گا، لیکن یہ ہوگی زیادتی، اگر باقیوں کو نہیں دیتا تو ملکیت ثابت ہو جائے گی، تو اس مال کا تعلق وراثت کے ساتھ پھر نہیں بنے گا جو زندگی میں دے دیا ہے۔ یہ بات معلوم ہوگی۔ تو ماں باپ کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، وہ زندگی میں دیں تو وہ انصاف پر دیں، بیٹے بیٹیوں کو برابر دیں، یہ بھی درست ہے، یا بیٹے کو بیٹی سے دگنا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں اگر زندگی میں انہوں نے کسی کو زیادہ دیا ہے، اس کے غریب ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کی ہے، یا اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ انہوں نے زیادہ تعاون کیا ہے، تو یہ زیادتی نہیں ہے۔ بغیر کسی وجہ کے اگر کسی کو زیادہ دیں گے تو وہ زیادتی ہوگی۔ لیکن بہرحال وہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں، اس کا جو تعلق ہے وہ وراثت کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ وراثت کے ساتھ اس مال کا تعلق ہے بوقت وفات جس کا بندہ مالک تھا، بس۔ اب وہ بیٹی کو بیٹے سے نصف ملے گا یا بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسی طرح اگر فوت ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی تو اس کے ماں باپ کو کتنا ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے جو شخص فوت ہوتا ہے تو پھر بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد ہے تو کتنا ملے گا۔ یہ ساری تفصیلات قرآن میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ تو اگر کوئی شخص فوت ہو تو علماء کی خدمت میں وہ مسئلہ پیش کر کے وراثت کی تقسیم کرائیں۔ گورنمنٹ کے کاغذات میں جو چیز رجسٹرڈ ہوتی ہے، جیسے زمین ہے یا گاڑی ہے یا بینک بیلنس ہے یا کوئی فیکٹری وغیرہ ہے، وہ تو وراثت اس کا عموماً جو قانون ہے پاکستان میں وہ شریعت کے مطابق ہی ہے، ایک آدھ جزئی میں کوئی اختلاف ہے، وہ تقسیم تو صحیح ہو جاتی ہے۔ اب گھر کا جو سامان ہوتا ہے یا گھر میں جو کرنسی ہوتی ہے یا اس کے جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوتی، تو ماں باپ جس بیٹے یا بیٹی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو معلوم ہوتا ہے، جو اگر شادیاں ہو گئی ہیں اور باقی اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، تو یہ اس وقت اس کی دیانت پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تقسیم کرتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ساری زندگی میں نے سنبھالا ہے، فلاں بیٹے بیٹی نے تو زندگی میں انہیں پوچھا ہی نہیں ہے، تو وراثت پر بھی میرا حق ہے۔ یہ بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور خاص کر اگر اس میں یتیم کا مال کھایا ہے تو اس کے متعلق تو نص موجود ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ بہرحال اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ بھڑکتی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ وہ آگ کھا رہے ہیں، مال نہیں کھا رہے ہیں۔ تو یتیموں کا جو حق ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے مال میں سے تجہیز تکفین کی جائے، اور قبر وغیرہ کا جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی اس میں سے کیا جا سکتا ہے۔ بیٹا بیٹی کوئی اپنی طرف سے دینا چاہے تو الگ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، بعض لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرے بیٹے فلاں کو اتنا دینا، بیٹی کو اتنا دینا، یہ حرام ہے۔ یہ وصیت، اس پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ وصیت صرف غیر وارث کے لیے یا کسی رفاع عامہ کے کام کے لیے ہے،
جو ورثاء ہیں ان کا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ رکھ دیا ہے، ان کے لیے کون سی وصیت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو جو وصیت ہے وہ غیر وارث کے لیے ہوگی، کسی رشتہ دار یا دوست کے لیے وہ وصیت کرتا ہے جو شرعاً وارث نہیں بن رہا، یا مسجد مدرسہ یا رفاع عامہ کے کسی کام کے لیے وصیت کرتا ہے، تو اس کے ترکہ کے تیسرے حصے تک جو ہے وہ وراثت پہ عمل کیا جائے گا، زیادہ وصیت پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر اس سے زیادہ وہ وصیت کرتا ہے تو زیادہ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً اگر اس کا تہائی یا تیسرا حصہ بنتا ہے 3 لاکھ روپے اور اس نے 5 لاکھ روپے کی وصیت کی تھی کسی کو، تو اس کو 3 لاکھ دیا جائے گا، اوپر جو 2 لاکھ ہے وہ اس پہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اور وہ ممالک جہاں پر وراثت کے قوانین شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں، تو اگر وہاں اس ملک کے قانون کے مطابق کسی کو شریعت کے مقرر کردہ حق سے زیادہ ملتا ہے، تو دوسرا وارث اگر چھوٹا بچہ بچی نہیں ہے وہ اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، خوشی کے ساتھ۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا، قانوناً اس کو مل جاتا ہے، تو اس کے لیے اپنے حق سے زائد اپنے پاس رکھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، اللہ کے قانون کی واضح خلاف ورزی ہوگی، تو لہٰذا اسے وہ حصہ اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ قانوناً بے شک اس ملک کے قانون کے مطابق مل رہا ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے اور بہت سے ممالک ہیں ایسے، وہاں پہ جو قوانین ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ جو اہل اسلام ہیں وہ بے شک ان کو قانونی طور پر وہ چیز مل بھی رہی ہو، لیکن اس کی جو تقسیم ہے وہ شریعت کے مطابق کریں، قرآن میں جو حصہ ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حصہ ہے، اس کے مطابق لیں، اس سے زائد بالکل نہ لیں۔ قانون کی آڑ میں وہ سمجھیں کہ ہم لے رہے ہیں، یہ بالکل ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح بہنوں بیٹیوں کو وراثت سے بعض اوقات زبردستی محروم کیا جاتا ہے۔ ایک طرف بھائی کہیں گے جی بہن کا بڑا حق ہوتا ہے بھائی پہ، بہن کے گھر سے تو پانی کا گلاس بھی نہیں پینا چاہیے، اس کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، جب بھی جاؤ تو بہن کے لیے کچھ لے کے جاؤ، اس کے گھر سے کچھ نہ کھاؤ پیو۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس کی اجازت دی ہے، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی بہن کے گھر سے، بھائی کے گھر سے یا بہن کے گھر سے تم کھا پی لو، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ حرام لوگ سمجھ رہے ہیں یا اپنے لیے ناجائز یا نامناسب سمجھ رہے ہیں، اور جس چیز کو اللہ فرما رہا ہے کہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے، اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹا رہے ہیں، اس سے اجتناب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ مثلاً اگر بہنیں اپنے بھائیوں سے وراثت کا حصہ مانگ لیں گی، مطالبہ کریں گی، اول تو نوبت نہیں آنی چاہیے کہ وہ مانگیں، خود دے دو بھائی ان کو، اللہ نے جو مقرر کیا ہے۔ اگر وہ حصہ مانگ لیں گی تو بھائی اس کے بعد ساری زندگی ان سے جو ہے نا وہ منہ بنا کے رکھیں گے اور ان سے اچھا سلوک نہیں رکھیں گے۔ اچھا عید کے موقع پر جی بہن کے گھر روٹی جا رہی ہے، جی یہ قربانی آ گئی ہے، بہن کا اتنا حق ہے جی گوشت میں، حالانکہ کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن کو دیتا ہے، بھائی کو دیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن شرعاً کوئی حق نہیں ہے کہ بہنوں بیٹیوں کا وہ قربانی کے گوشت میں تیسرا حصہ ہوتا ہے، جی ایسا کچھ نہیں ہے، نہ اللہ نے یہ حصہ مقرر کیا ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہاں اچھی بات ہے دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا ہے، لیکن یہ عیدوں پر روٹیاں ان کو دی جا رہی ہیں، اس کے بعد ہی اگر بہن فوت ہو جائے تو اس کا کفن بھی بھائی کے گھر سے جائے گا، پھر وہ جو فوتگی کے بعد جو روٹی دی جاتی ہے 2-3 دن وہ بھی بھائی دیں گے، لیکن وراثت نہیں دیں گے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے، کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے کفن دفن کا خرچہ، اگر عورت فوت ہوتی ہے تو اس کے میکے سے آتا ہے۔ اچھا یہ ساری زندگی اس سے اچھا سلوک ہے، وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس نے زندگی میں وراثت مانگ لی ہے تو وہ نہیں دینی۔ حالانکہ یہ کفن دفن بھی یہ اس کے جو میکے ہیں یا بھائی ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی اچھا سلوک کرے الگ بات ہے۔ تو یہ سارے کے سارے نا یہ آڑ بنائی گئی ہے حصہ ہڑپ کرنے کے لیے۔ تو اگر وہ بیچاری حصہ مانگ لے تو پھر اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، پھر بھائی اس کی وہ سپورٹ نہیں کرتے، اس کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھتے، اس کی مدد نہیں کرتے معاملات کے اندر، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، تو اس لیے بہنیں مجبوری کے طور پر بیچاری بعض اوقات معاف کر دیتی ہیں۔ اچھا ہم یہ سنتے ہیں کہ بہنوں نے جی اپنا حق معاف کر دیا بھائیوں کو، شرم نہیں آتی بھائیوں کو کہ وہ بہنوں سے دباؤ ڈال کے ان سے معاف کروائیں؟ ہاں اگر کسی بھائی نے کوئی بہت اچھا سلوک کیا ہے، کسی موقع پر بہت سپورٹ کی ہے، تو بہن نے اس کے بدلے میں اپنا حصہ چھوڑ دیا ہے تو وہ الگ بات ہے، خوشی کے ساتھ، لیکن
بھائیوں کو انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بھائی اسٹامپ لے کے پہنچ جاتے ہیں، اچھا جی یہاں پہ انگوٹھے لگا دو، یہاں پہ سائن کر دو کہ تم وراثت میں سے کچھ نہیں لوگی، وہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ بہنوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ میں اپنے ناظرین سے یہ سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ بھائی نے بہن کو معاف کر دیا؟ بہنیں بھائی کو معاف کر سکتی ہیں تو بھائی بھی تو کر سکتا ہے نا، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ باپ کی جو وراثت ہے بھائیوں نے کہا چلیں جی ہم اس میں سے حصہ نہیں لیتے، یہ ساری بہنوں کی ہے۔ بالکل نہیں۔ تو یہ معاملہ برعکس کیوں ہے؟ بہنیں کیوں معاف کر رہی ہیں؟ سوچئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام خوری سے محفوظ رکھے۔